ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے ہے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھے؟ یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں، اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے؟ یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے پیسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے. فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، باہر سے مدد آتی ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. بھائی پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے، یہ IMF سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی. لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا IMF سے نہیں کھا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں
تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا, کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا, پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے, اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی, یہ قربانی نہیں ہے نا, یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول, بولو بھائی, نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے, پھر کیا خیال ہے بھائی, پھر تو سب مانیں گے, پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا, عیسائی بھی ایمان لائے گا, کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. IMF اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے, اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو IMF کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا, بادل کا ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں, حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں, تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ, پورے خالی کہاں ہو جاؤ, ادھر ہی, تو ہم پورے بھر جائیں گے, پھر ہم تیر رہے ہوں گے, پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا, یہ کیا ہے, ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے, نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, آگے نکلو آگے, ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا, کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے, تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, اسی میں لوگ تیرنا, کھارا در غائب ہو جاتا ہے, کھارا در اخبار میں آتا ہے پھر ہے بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں, گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے, اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں, وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا, سوراخ کہیں بھی, پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی, اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا, کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے, لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی, بولو بھائی, نکالو, جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا, وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں, پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں, 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے, ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے, ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا, اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے, وہ نشیبی جگہ پہ نہیں, جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا, لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے, حالانکہ کراچی سمندر